ثابت نہیں ہے۔ اور دعائیں کب کب قبول ہوتی ہیں اسلام میں کیا بتایا گیا؟ رزق حلال شرط ہے جی، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک پرانگدہ حال میں شخص آتا ہے اور ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا رب یا رب۔ اس کی حالت ایسی ہے کہ لوگوں کو ترس آ جائے، لیکن اس حال میں کہ اس کا لباس حرام کے مال کا ہے، اس کا گوشت حرام کے مال کا ہے، اللہ ایسے کی دعا کیوں کر سنے گا؟ تو رزق حلال یہ پہلی شرط ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ پھر پروٹوکول ہے اللہ کی حمد اور درود شریف، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی، یا تو جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور آپ کو نعم البدل دے گا، یا کوئی تکلیف ٹال دے گا، یا قیامت کے دن آپ کو اس دعا کے اگینسٹ اجر مل جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، ہم تو مانگیں گے جب رد ہی نہیں ہونی۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو میں نے مانگا وہ مجھے مل جائے، یہ اس طرح کی کوئی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، آپ سمجھ رہے ہیں۔ پھر بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی کو ہمارے حق میں بہتر بھی کر دے، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، آپ دعا کریں گے، اللہ کا اپنا ایک ڈیوائن پلان ہے، اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ اور جو ہماری بنیادی ایک نیڈ جو ہم خواہش رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر دراز ہو، یہ ہر انسان کی خواہش ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی مال پانی خرچ کرے، خالی دلاسا نہیں۔ تو یہ سارے فارمولے ہیں، ساری چیزیں بیک وقت ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں قبول ہوں گی۔ اچھا نہیں، لیکن اب مجھے مکہ مدینہ ہو جائے، یعنی بڑا گھر تو ہے نا، خانہ کعبہ، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی، اور اس کے بعد کتنی مسجدیں ہیں، کتنی مسلمان ہیں، کتنے وقت ہیں۔ کبھی کوئی بتاتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد اگر دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، نکاح کے وقت دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، بارش کے وقت، جمعے کے خطبے کے دوران دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی، بارش کے وقت قبول ہوگی۔ اور اتنا مکہ مدینہ اور مسجدیں، اتنے مسلمان، 56 مسلمان ملک ہیں اور پتہ نہیں 2.25 ارب کے قریب مسلمان، جی ہاں، لیکن نہ فلسطین آزاد ہو رہا ہے، رو رو کے امام کعبہ دعائیں مانگتے ہیں فلسطین کے لیے، نہ کشمیر کے کوئی حالت بدل رہے ہیں، نہ مسلمانوں کی اپنی حالت کوئی بدل رہی ہے، تو کدھر جاتی ہیں وہ دعائیں؟ اس لیے کہ جس طرح ہم نے دنیا میں اپنے معاملات کو مینج کرنے کے لیے ایس او پیز بنایا نا، تو اللہ تعالیٰ کے بھی ایس او پیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہوا ہے کہ جب کوئی امت اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے تو دیکھ لیں بنی اسرائیل جن میں ہزاروں انبیاء آئے، 3 بڑی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، جب انہوں نے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ہم نے ذلت، رسوائی، مسکنت اور اللہ کا غضب نازل کر دیا قیامت تک کے لیے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ سٹارٹ میں اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک تمہاری طرح بڑی لاڈلی امت تھی، لیکن اس نے یہ کیا اور ہم نے اس کے ساتھ یہ کچھ کیا، لہذا تم نے بھی تیار رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عروج دے گا اور اسی کی وجہ سے لوگوں کو ذلیل کرے گا، یعنی اس کے ذریعے سے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں نہ اپنی دنیا کے ساتھ مخلص ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کے ساتھ بھی مخلص ہوتے نا تو ایٹ لیسٹ ہم اپنے معاملات کو مینج کر سکتے ہیں۔ اس وقت پریکٹیکلی ورلڈ وار 2 کے بعد ہم مفتوح ہیں، دنیا کا نظم وہ 5 بڑے ملک چلاتے ہیں، وہی طے کرتے ہیں۔ پہلے امپائرز ہوتی تھی، دوسری امپائرز کے اوپر قبضہ کرتی تھی، اوپر ایک بادشاہ بیٹھتا تھا۔ اب ورلڈ آرڈر چینج ہو چکا ہے، امپائرز ٹوٹ گئیں، اب ملک ہوتے ہیں، اور وہ 5 ملک جن کے پاس ویٹو پاور ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد تو ہم نے کوئی ایسی جنگ نہیں جیتی۔ اس وقت ہم مفتوح ہیں اور ہم اپنی غلطیوں سے سبق بھی نہیں سیکھ رہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم نے سائنس میں ترقی نہیں کرنی، ہم نے انہی سے اسلحے خرید کر ان سے پارٹس F-16 کے لے کر ان کو دھمکیاں لگانی ہے۔ تو دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا بھائی۔ اچھا، ایک یہ یعنی مطلب ہے کہ دین سے بھی دوری، قرآن سے بھی دوری، نبی سے بھی دوری، اللہ سے بھی دوری، بالکل، اور اس سب وجہ کچھ اچھا سب کچھ جمع ہے۔